میں کمرے میں پڑی سو رہی تھی کہ میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک ہیولا کھڑا ہے۔ کمرے میں لائٹ بند تھی اور لائٹ بند ہونے کی وجہ سے میں اس ہیولے کو شروع میں تو پہچان نہیں پائی، لیکن آہستہ آہستہ جیسے ہی میں اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہوئی، مجھے سامنے اپنا بھائی کھڑا نظر آیا۔ وہی جو میرا سوتیلا بھائی تھا، وہی جو میرا بڑا بھائی تھا، اور وہی جس کے لیے میرے اندر ایک ڈر تھا کہ وہ کبھی بھی میرا کچھ بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس وقت غالباً آدھی رات کا وقت تھا، اور اس کا آدھی رات کو میرے کمرے میں آنا میرے لیے کسی خیر کا باعث نہیں تھا۔ میں بہت زیادہ بزدل تو نہیں تھی، لیکن اس کا ڈیل ڈول اور میرا ڈیل ڈول بہت فرق تھا۔ سمجھے ایک شیر اور بکری کا مقابلہ تھا۔ ظاہری بات ہے کہ وہ شیر تھا اور میں ایک بکری تھی۔ میں اندر ہی اندر ڈر چکی تھی، اور اس قدر خوف کے مارے میری تو گگی بن گئی تھی، اور میرے اندر اب اتنی طاقت نہیں رہی تھی کہ میں اس کے یہاں آنے کا سبب پوچھ سکوں۔ ظاہری بات ہے، اس کے آنے کا سبب مجھے کیا پوچھنا تھا۔ اس کے آنے کا سبب ایک لڑکی ہونے کے ناطے میں جانتی تھی، اور میں جان چکی تھی کہ وہ آدھی رات کو یہاں میرے کمرے میں کیوں آیا ہے، اس کے آنے کا مقصد کیا ہے، اس کے آنے کی وجہ کیا ہے۔ یہ ساری باتیں اس وقت میرے دماغ میں چل رہی تھیں۔ پھر وہ میری طرف بڑھا۔ کمرے میں اندھیرا بے حد تھا کیونکہ لائٹ بند تھی، لیکن وہ میری طرف بڑھ رہا تھا، اس بات کو میں محسوس کر رہی تھی۔ بالکل وہ میرے پاس آ چکا تھا، یہاں تک کہ میں اس کی سانسوں کی آواز سن سکتی تھی۔ پھر اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میرے لیے خطرے کی ایک اور گھنٹی بج اٹھی تھی، ایک خطرے کا اشارہ تھا جو کہ اب میرے لیے سمجھنے کے لیے بہت تھا، اور میں سب کچھ سمجھ چکی تھی۔ اس کا ایک دوسرے شہر میں علیحدہ گھر لینا، اس کا یہاں پر لا کر کے مجھے رکھنا، اس کا مجھے کالج چھڑوا کے دوسرے کالج میں داخلے کا کہنا، اس کا اپنی عادت کو بیچ کر کے سارے پیسے اکٹھے کر کے اس گلی اور محلے کو چھوڑ کر کے یہاں آ جانا، یہ سب وہ باتیں تھیں کہ جو اب مجھے یاد آ رہی تھیں۔ اب میں من ہی من میں یہ سوچ رہی تھی کہ کاش میں اس کے ساتھ یہاں نہ آئی ہوتی، کاش میں اسے آنے سے انکار کر دیتی، کاش میں رضیہ آنٹی اور صفیہ کو بیچ میں ڈال کے یا محلے کے اور لوگوں کو بیچ میں ڈال کے اس سے علیحدگی اختیار کر لیتی، لیکن کیا کرتی۔ یہ سب کچھ کاش بن کر ہی رہ گیا تھا۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو میرے اندر تو تھیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ میں ان باتوں کا اظہار اس وقت نہیں کر پائی تھی۔ پھر اس نے ایک دم سے مجھے جہاں کے کندھے سے پکڑ رکھا تھا، اس نے میرے کندھے کو ایک دفعہ جھنجھوڑ کر مجھے پیچھے کی طرف دھکا دیا، اور میں بستر پر گرتی چلی گئی۔ میں بستر پر گر چکی تھی، اور اس نے مجھے بستر پر پھینک دیا تھا۔ مجھے پتہ تھا کہ اس کے من میں کیا چل رہا ہے، یا وہ کس ارادے سے آدھی رات کو میرے پاس آیا ہے۔ میں چاہ کر بھی شور نہیں مچا سکتی تھی، میں چاہ کر بھی بولنا چاہتی تو نہیں بول سکتی تھی، میں چاہ کر بھی کچھ کرنا چاہتی تو نہیں کر سکتی تھی۔ ایک خوف تھا جو کہ میرے رونگ رونگ میں طاری تھا، ایک ڈر تھا جو کہ میرے سر سے لے کے پاؤں تک تھا، اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ لیکن پھر میں نے اپنی مکمل ہمت کو جمع کیا، اور اپنے آپ کو ہمت دلائی کہ یہ بھی ایک جگہ ایک ایسی ہے کہ جہاں پر ہنستا بستا محلہ ہے، یہاں بھی لوگ ہیں، یہاں بھی لوگ رہتے ہیں۔ اگرچہ شہر نیا ہے، لیکن گلی محلہ تو ظاہری بات ہے کہ یہاں پر بھی موجود ہے۔ یہ مکان کوئی اجاڑ یا ویران جگہ پر تو نہیں ہے، ایک ایسی جگہ پر یہ مکان ہے کہ جہاں پر لوگ بستے ہیں۔ ضرور کوئی نہ کوئی میری مدد کو آئے گا۔ یہ سوچ کر ہی میں نے پورے طور سے اپنے آپ کو چیخنے پر آمادہ کیا، اور پھر میری ایک بلند چیخ نکلی۔ چیخ اتنی بلند تھی کہ آواز شاید پورے کمرے میں گونج کر کے رہ گئی تھی۔ شاید اتنی بلند چیخ تھی کہ میں آج تک ایسے نہیں چیخی تھی۔ پھر میں اٹھ کر کے بیٹھ گئی۔ میرا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا، میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا، مجھے چکر آ رہے تھے۔ لیکن یہ کیا؟ میں کمرے میں بالکل اکیلی تھی۔ کمرے کی کنڈی اندر سے بند تھی، کوئی کھڑکی کوئی دروازہ نہیں کھلا تھا، روشن دان تک جو ہے وہ بند تھا۔ یہاں بھی اپنے آپ کو میں نے مکمل سنبھال کر کے رات کو سوئی تھی۔
कोई ऐसी जगह तो नहीं थी। हाँ, ये कमरा उस कमरे की निस्बत खुला था, ये खिड़की कुछ बड़ी थी, ये रोशनदान उस रोशनदान की निस्बत कुछ ज़्यादा बड़ा था कि यहाँ से कोई अंदर आना चाहे तो वो थोड़ी-सी मेहनत के बाद अंदर आ सकता है। इस दरवाज़े की कुंडी वैसी नहीं थी, इसे बाहर से हाथ डालकर भी खोला जा सकता था। लेकिन ये क्या, कुंडी तो वैसे की वैसी बंद थी, खिड़की बंद थी, रोशनदान अपनी जगह पर था। तो क्या आज मैंने फिर एक और भयानक ख्वाब देखा था? यानी पहले भी मैं एक ऐसा ही ख्वाब देख चुकी थी, जिसमें मैं दुल्हन बनी बैठी थी और मेरा भाई दूल्हा बन कर के आया था। उसने मेरा घूंघट उठाया था और फिर एक ख्वाब था जो कि गुज़र गया था। आज भी जो मैंने देखा था ये ख्वाब ही था। सच में मेरे कमरे में कोई आया नहीं था, बल्कि एक ख्वाब था जो कि मेरे आगे से होकर के गुज़र गया था। एक कैफ़ियत थी जो कि मेरी ज़हन पर तारी थी। मैंने अपने आप को बिस्तर से उठाना चाहा और फिर मैं बिस्तर से उठ आई। मैंने चप्पल पहनी और कुंडी खोल करके अपने उस कमरे से बाहर निकल आई। बाहर आकर के मैंने भाई के कमरे की तरफ देखा तो उस कमरे का दरवाज़ा भी बंद था और लाइट भी बंद थी, यानी वो अपने कमरे में पड़ा सो रहा था। थोड़ी देर तक इसी तरह सहन में घूमने के बाद मैं वापस अंदर अपने कमरे में चली गई। एक दफ़ा मैंने फिर से कुंडी को अच्छे तरीके से बंद कर दिया था और फिर मैं अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोच रही थी कि कब तक इस डर के सहारे मैं ज़िंदगी गुजारूंगी, क्यों, कब तक डरती रहूंगी। ज़ाहिर बात है कि जिस चीज़ का डर था वो आप लोगों को भी पता है। जो लोग शुरू से मेरी इस कहानी को सुन रहे हैं, जिनको पता है कि मैं क्यों डर रही हूँ, मेरे अंदर के डर की वजह क्या है, सब लोग जानते हैं। फिर मैं सोचने लगी कि मैंने तो ये सोचा था कि अगर ये कुछ ऐसा करेगा तो मैं वहाँ से पैसे लेकर के भाग आऊँगी। फिर मैंने ये भी सोचा था कि मैं रज़िया आंटी के घर चली जाऊँगी, मैं सफ़िया के पास वापस आ जाऊँगी। पता नहीं क्या बात थी, क्या कश्मकश थी जो मेरे अंदर जारी थी। कभी मैं बहन बन जाती थी और कभी मैं सिर्फ़ एक लड़की बन के सोचती थी। मैं शायद इस चीज़ को अपने दिमाग में इस कदर सोच रही थी कि मैंने इस ख्वाब को दोबारा देखा था। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे पहले भी ऐसा ख्वाब दिखाई दिया था और अब भी मुझे ऐसा ही ख्वाब नज़र आया था? क्या ऐसा हो सकता है कि ये दोनों ख्वाब सच्चे हों और मेरे लिए कोई इशारा हो कि अब भी वक़्त है कि संभल जाओ, अब भी वक़्त है कि यहाँ से भाग जाओ, अब भी वक़्त है कि इस शैतान को छोड़ दो। अब मेरे अंदर एक कश्मकश जारी थी। ज़ाहिर बात है वो मेरे कमरे तक नहीं आया था, वो तो अपने कमरे में पड़ा सो रहा था। ज़ाहिर बात है कि उसने तो मेरे कमरे का रुख नहीं किया था। क्या सिर्फ़ इन ख्वाबों के चलते मैं उसको छोड़ कर के चली जाऊँ, जिसने अभी तक मेरी तरफ जी भर के देखा भी नहीं था। मैं दिखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसने इस बात पे कभी गौर ही नहीं किया था। वो सिर्फ उतनी बात मुझसे करता था कि जिस बात के लिए हमारा आपस का मकसद होता था कि तुम्हें खर्चा कितना चाहिए, आज क्या पकाओगी, क्या ले आऊँ, कॉलेज से कब तक वापस आ जाओगी, मैं क्या करूँगा, तुम क्या करोगी, तुम्हारी क्या ज़िम्मेदारी है, मेरी क्या ज़िम्मेदारी है। इससे बढ़कर वो मुझसे बात नहीं करता था। फिर क्यों ऐसा था कि मैं डर रही थी? शायद वो बात मेरे दिल के अंदर घर कर गई थी, जो बात सफ़िया ने मुझे बताई थी। मुझे सुल्ताना वाले वाक़ये को सुनना ही नहीं चाहिए था। अगर मैंने सुल्ताना वाले वाक़ये को ना सुना होता तो शायद हो सकता है कि अपने भाई पे एतबार करती या फिर ऐसी सोचें ना सोचती। लेकिन फिर क्या, अगर मुझे सफ़िया सुल्ताना वाला वाक़या ना भी सुनाती तो गली मोहल्ले के लोग जो बातें बनाते थे वो कब तक मुझसे छुपी रह सकती थीं। लिहाजा इन तमाम बातों के चलते मेरा दिमाग तो किसी न किसी तरफ जाना ही था और वही कुछ मेरे साथ हो रहा था। फिर मैं इस बात को भी लेकर हैरान थी कि हमने वो गली मोहल्ला उन लोगों को छोड़ दिया, हत्ता कि वो शहर ही छोड़ दिया। ये मकान हम लोगों ने ले लिया था। ये मकान उस मकान की निस्बत काफ़ी बड़ा था। डबल स्टोरी मकान था, जिस पे एक हिस्सा हम किराए पे देने का इरादा रखते थे और तीसरे हिस्से में हम लोग दोनों खुद रहना चाहते थे। वो मंडी जा कर के यहाँ की मंडी में काम करना चाहता था। वो यहाँ भी आड़ती बन जाता या फिर अपनी मेहनत से वो यहाँ से भी कमा के ला सकता था। ये क्या था, कुछ था, मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैं ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा उलझ चुकी थी। इसी उधेड़ बन में
कैसे पता नहीं इधर उधर करवटें बदलते हुए मुझे बहरहाल नींद आ गई और मैं सो गई। अब रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसा ही होने लगा। वो यहाँ की मंडी चला जाता। यहाँ की मंडी अगरचे ज़्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी थी, लेकिन वो कुछ ना कुछ सामान ख़रीद करके उसे बेच देता और कुछ इतने पैसे ज़रूर बना लाता कि जिससे हम दोनों बहन भाई अपना वक़्त अच्छे तरीके से गुज़ारने लगे। उसने वाक़ई ही अपने वादे के मुताबिक मेरी मुलाकात एक प्रोफ़ेसर साहब से करवा दी थी और उनके कॉलेज में बात करके मुझे बाकायदा वही जहाँ से मैंने स्कूल छोड़ा था वहीं से मुझे उस कॉलेज में दोबारा जो है वो दाखिला दिलवा दिया गया था और मैं उसी कोर्स को दोबारा पढ़ने लगी थी। 2 से 3 किताबों में फ़र्क था जो कि यहाँ पर तब्दील कर ली गई थी और मैं बाकायदा से अपनी उसी रूटीन के मुताबिक से सुबह कॉलेज जाने लगी थी और दोपहर को 1-2 बजे मैं कॉलेज से वापस आ कर के दोपहर का खाना बना दिया करती थी और इसी तरीके से वो खाना हम रात में खा कर के सो जाया करते थे। वो वाक़ई अपने काम से काम रखता था, मेरे कमरे तक नहीं आता था, लेकिन मैं अंदर से क्योंकि डर चुकी थी। 1-2 दफ़ा फिर मैंने वैसा ही ख्वाब देखा था, लेकिन अब शायद मैं इन ख्वाबों की आदी हो चुकी थी। मेरे अंदर जो बात बैठ चुकी थी वो शायद एक डर था और वो डर था कि मैं एक लड़की हूँ और किसी वक़्त भी ये शख़्स मुझे लूट सकता है, किसी वक़्त भी इसका इरादा बदल सकता है, किसी वक़्त भी ये इंसान से हैवान बन सकता है। क्योंकि इस सारी बात के पीछे जो बात थी वो सज़ा थी, ये जिस जुर्म में जेल काट के आया था वो जुर्म था और सफ़िया की बताई हुई बात थी और मोहल्ले के लोगों की हुई बातें थीं जो कि मेरे लिए परेशानी का सबब बनी हुई थीं। मैं इसी तरीके से डर के कभी-कभी उठ जाती थी। अब तो ऐसा था कि मैं बाकायदा से चीखने चिल्लाने लगी थी और कभी-कभार मैं चीखते-चिल्लाते हुए उठती थी। अड़ोस-पड़ोस के लोगों ने मुझसे मेरे भाई से पूछना शुरू कर दिया था कि क्या बात है? मेरे भाई ने भी मुझसे इस बारे में पूछा था, तो मैंने उसको बताया था कि मैं ख्वाब में डर जाती हूँ, जिसकी वजह से मैं ऐसे उठती हूँ। ये बात अड़ोस-पड़ोस के लोगों को भी पता चल चुकी थी कि मैं ख्वाब में डरती हूँ और कभी-कभी मुझे कोई डरावने ख्वाब आते हैं, जिनकी बिना पर मैं उठ जाती हूँ। मुझे मेरे भाई ने बाकायदा एक डॉक्टर को चेक करवाया था और दवाई भी ला कर के दी थी, जिससे मुझे काफ़ी अफ़ाका हुआ था। लेकिन फिर भी ये है कि ख्वाब में वक़्फ़ा ज़रूर हो गया था, लेकिन हफ़्ते में या 10 दिन के अंदर मैं एक आध ख्वाब फिर भी ऐसा देख लेती थी जिसमें हर बार भाई विलन होता था और वो मेरे ऊपर ज़ुल्म कर रहा होता था और मैं उसके ज़ुल्म को बर्दाश्त कर रही होती थी। क्योंकि यहाँ के लोगों को, जो कि अड़ोस-पड़ोस के लोग थे, उनको इस बात का इल्म हो चुका था कि मुझे ऐसे ख्वाब नज़र आते हैं, इसलिए अब अगर आधी रात को मैं चीखते-चिल्लाते उठ जाती थी, तो उन्होंने भी इस तरफ तवज्जो देनी बंद कर दी थी। पहले 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ था कि साथ वाली आंटी ज़रीना आधी रात को दौड़े-दौड़े हमारे घर आ गई थी और जब उनको पता लगा था कि मैंने ख्वाब देखा है, तो वो फिर वापस चली गई थी और जब उन्हें इस बात का अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो गया था कि मैं ख्वाब में डर के उठ जाती हूँ, तो उन्होंने इस बात का मुझे बाकायदा बता दिया है कि तुम कुछ कलाम वगैरह पढ़ के सोया करो और कोशिश किया करो कि अपने आप को नॉर्मल रखो और रात को जो है वो ज़्यादा मत खाया करो, जितना ज़्यादा कम खाओगी उतने ही ज़्यादा इस किस्म के ख्वाब नहीं आएँगे। लिहाज़ा अब इस मोहल्ले में काफ़ी लोगों को इस बात का इल्म था कि मैं उठ जाती हूँ और मैं चीखते-चिल्लाते उठ जाती हूँ। इस बात को लेकर के मैंने एक नए रंग से सोचना शुरू कर दिया था और वो ये सोच रही थी कि अगर ऐसा ही हुआ कि लोगों को पता चले कि ये चीखना-चिल्लाना इस लड़की का नॉर्मल है, ये कभी-कभी ख्वाब में डर के उठ जाती है। लेकिन कभी ऐसा वक़्त आए कि भाई मेरे पास आ जाए और भाई मुझे पकड़ ले और दबोच ले और वो मेरे साथ कुछ गलत करना चाहे, तो क्या ऐसे में गली मोहल्ले के लोग आएँगे? ज़ाहिर-सी बात है नहीं आएँगे, क्योंकि उनको पता है कि वो ख्वाब में डर के उठ गई होगी, वो चीख चिल्ला रही होगी, वैसे ही उसकी तबीयत ख़राब रहती है या वो ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बात का फ़ायदा भी मेरा भाई उठा सकता है। इस बात को लेकर के मैं अब इस रंग से सोचने लगी और ज़्यादा परेशान रहने लगी। लेकिन ऐसा था कि ऐसा कभी हुआ नहीं था। मेरी सोचें मेरे अंदर ही रहती थीं और मैं अपनी सोचों तक ही महदूद होकर के रह गई थी।
مجھے میرے بھائی اظہر نے بہت سی باتوں کو لے کر کے تسلی دی تھی اور مجھے اس بات کو سمجھایا تھا کہ تم انسان بنا کرو، کم از کم جو ہے پتہ نہیں کیا تم اول فول سوچتی رہتی ہو، تمہارے ذہن میں کیا چلتا رہتا ہے کہ جس کو لے کر کے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تم پریشان ہو، ذہنی طور پر اپسیٹ ہو۔ تمہیں اس کس چیز کی سوچ ہے کہ جس وجہ سے تم اس قدر اپسیٹ ہو اور تم جو ہے پتہ نہیں جو ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تم ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو، تمہیں کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ اچھی خاصی ہو، چلتی پھرتی ہو، تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تمہیں کھانے کے لیے مل جاتا ہے، گانے پہننے کے لیے مل جاتا ہے، اسکول کالج جاتی ہو، اپنا وقت گزارتی ہو، لوگوں کے یہاں جس کے گھر جانا چاہتی ہو چلی جاتی ہو، محلے میں سے تمہیں کوئی کبھی ملنے آ جاتا ہے، کبھی تمہیں کسی بات کا روکا نہیں ہے، پھر تم کس بات کو لے کر کے پریشان ہو، کس بات کو لے کر کے تمہاری یہ کیفیت ہے؟ تم ہو سکے تو مجھے اپنی کیفیت سے آگاہ کرو، کیا سوچتی رہتی ہو جس کی وجہ سے تم اس قدر پریشان ہو؟ میں بھائی کی باتیں سن لیتی لیکن خاموش ہو جاتی، میں اسے کیا جواب دیتی، اسے کیا بتاتی کہ میری پریشانی کی سب سے بڑی وجہ تم ہو، میں تمہیں لے کر کے پریشان ہوں، میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ اس وقت میں تمہاری سوتیلی بہن ہوں، تمہاری چھوٹی بہن ہوں، میرے سر پر ماں باپ کا سایہ نہیں، نہ کوئی بھائی بہن ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، میں اس بات کو لے کر کے پریشان ہوں، میری پریشانی میرے دماغی کیفیت کی وجہ یہ ہے کہ تم کب مجھے بہن سے بیوی بنا لو مجھے پتہ ہی نہ چلے، میرا بھی ریپ کر دو، مجھے بھی جو ہے خراب کر دو، میری زندگی بھی سلطانہ کی طرح برباد کر دو اور مجھے پتہ ہی نہ چلے۔ یہ باتیں وہ باتیں تھیں جو کہ میں اپنے بھائی سے نہیں کر سکتی تھی، ان باتوں کو میں اپنے اندر ہی اندر دبا کر کے بیٹھی ہوئی تھی اور یہی میری بیماری تھی اور یہی میری بیماری کی وجہ تھی۔ دوسرے تیسرے دن وہ مجھے کسی نہ کسی ڈاکٹر کو چیک کراتا، لیکن ڈاکٹر میری کیفیت کو سمجھنے سے قاصر تھا، کیونکہ وہ مجھے دوائی تو لکھ کے دے سکتے تھے لیکن میری باتوں کا، میرے سوالوں کا جواب ان لوگوں کے پاس بھی نہیں تھا اور نہ ہی میں ان لوگوں سے سوال کر سکتی تھی، کیونکہ وجہ کیا تھی؟ وہ لوگ پوچھتے کہ تم ایسے سوال سوچتی کیوں ہو، کرتی کیوں ہو؟ بس میری ذہنی کیفیت کو صرف میں ہی سمجھ پا رہی تھی۔ یہ دوائیاں اب بے اثر ہوتی جا رہی تھیں، مجھے ہفتے میں 1 سے 2 مرتبہ ایسے خواب ضرور دکھائی دیتے تھے جس میں میرا بھائی میرے لیے ولن ہوتا تھا اور میں اپنے بھائی کو لے کر کے پریشان ہوتی تھی، لیکن کیا کروں، میں خود نفسیاتی مریض بنتی چلی جا رہی تھی۔ میرا بھائی ہر دوسرے چوتھے دن مجھے بٹھا کر کے پوچھنے لگا کہ تمہیں کیا پریشانی ہے، کیا مسئلہ ہے، تم اپنا مسئلہ مجھ سے بیان کرو، اپنی پریشانی مجھ سے بیان کرو، اگر تم کہیں گھومنے پھرنے کے لیے جانا چاہتی ہو تو میں 1-2 دن منڈی سے چھٹی کر لیتا ہوں، تمہیں اپنے ساتھ لے جاتا ہوں، تم گھومو پھرو، کچھ ماحول کی تبدیلی ہوگی، کچھ گاؤ گی، ناچو گی، گھومو گی، پھرو گی، کسی جگہ جاؤ گی، ہوا کی تبدیلی ہوگی، شاید تمہارے ذہن پہ اچھا اثر پڑے۔ اب میں اسے کیا بتاؤں کہ میں کس بات سے ڈری بیٹھی ہوں اور میرے ڈر کی وجہ کیا ہے؟ اسی طریقے سے تقریباً 2 مہینے گزر گئے اور ہمیں ایک کرایہ دار فیملی بھی مل گئی جو کہ اب نیچے والے حصے میں آ کر کے آباد ہو گئی تھی۔ اس لڑکی کا نام زیبا تھا اور اس کے شوہر کا نام اختر تھا۔ زیبا اور اختر کے صرف 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور انہوں نے شادی جو ہے وہ 3 سال پہلے کی تھی۔ ان 3 سال میں ان کے 2 بچے تھے جو کہ ابھی کچھ خاص بڑے نہیں تھے، ایک بچہ ابھی دودھ بھی نہیں چھڑا پائے تھے کہ دوسرا بچہ پیدا ہو گیا تھا اور اب دونوں بچوں کی ذمہ داری زیبا کے سر آن پڑی تھی۔ زیبا کے آنے سے یہ ہوا تھا کہ اب میں کافی حد تک جو ہے اپنے آپ کو محفوظ محسوس کر رہی تھی، مجھے کم از کم اتنا تھا کہ نیچے والے حصے میں کچھ لوگ آ گئے ہیں جو کہ اب یہاں پر رہتے ہیں اور ان کے آنے سے مجھے بس اتنا فرق پڑا تھا کہ جو خواب میں اکثر دیکھا کرتی تھی اب وہ خواب مجھے کبھی کبھی دکھائی دیتا تھا۔ ایک رات جب میں اسی طرح ایک عجیب و غریب خواب دیکھ کے اٹھی، یعنی اس رات بہت ہی زیادہ بھیانک خواب تھا۔ اس خواب میں ایسا تھا کہ میں ایک بند تہہ خانے میں قید تھی اور اس تہہ خانے کا ایک ہی دروازہ تھا اور اس دروازے کے اوپر اتنا موٹا تالا لگا ہوا تھا، پھر وہ تالا نہ جانے کہاں سے کھل گیا اور میں نے وہاں پر اپنے بھائی اظہر کو کھڑے دیکھا۔ اظہر کی آنکھیں انگارے کی طرح دہک رہی تھیں اور وہ بڑی ہی شیطان
پانی ہنسی کے ساتھ میری طرف بڑھنے لگا۔ میں پیچھے ہٹتی چلی گئی اور دیوار ختم ہو گئی۔ وہ میرے پاس آیا اور اس نے میری گردن کو دبوچ لیا۔ اس نے مجھے یوں اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا جیسے کوئی چڑیا کسی باز کے پنجوں میں پھنس گئی ہو، اور پھر یہیں پر میری آنکھ کھل گئی تھی اور میں نے دیکھا تھا تو میں حسب روایت اپنے کمرے میں بالکل اکیلی تھی اور کمرہ بھی بند تھا۔ یہاں پر بھی میں چیخ کر ہی اٹھی تھی اور میری چیخ سن کر کے زیبا فٹافٹ سے اوپر چلی آئی تھی۔ رات کے 1:30 بجے کا ٹائم تھا۔ زیبا آ چکی تھی اور میرا بھائی بھی ساتھ والے کمرے سے میرے پاس آ گیا تھا۔ بھائی نے میری اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے مجھے پانی کا گلاس لا کر کے دیا تھا اور پھر وہ مجھے کچھ کلام وغیرہ پڑھ کے سونے کی ہدایت کر کے واپس اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ زیبا میری اس کیفیت کو دیکھ کر ڈر گئی تھی کیونکہ وہ کچھ ہی دن پہلے ہمارے ہاں کرایہ دار بن کے آئی تھی، اس لیے اس سے زیادہ علم نہیں تھا۔ اس نے میری اس کیفیت کو دیکھ کر کے کافی دیر تک وہ میرے پاس بیٹھی رہی تھی اور مجھے اس نے تسلی دی تھی، اور اس کے بعد وہ پھر نیچے اپنی پورشن میں چلی گئی تھی۔ اگلی صبح جب میں کالج جانے کے لیے نکلی تو اس نے دیکھا کہ میں اب کافی حد تک نارمل لگ رہی ہوں۔ کالج سے واپس میں آ گئی، لیکن ظاہری بات ہے کہ میرا بھائی ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ میں نیچے زیبا کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ اب زیبا جو ہے وہ مجھے اس بات کو لے کر کے پوچھنے لگی کہ کیا بات ہے، تم کس بات کو لے کر کے اس قدر پریشان ہو اور تمہیں ایسے خواب کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ تم کسی سیانے سے کیوں نہیں مشورہ کرتی؟ تم ڈاکٹر حکیموں کے چکر میں لگی ہوئی ہو اور اپنے بھائی کے ساتھ ہمیشہ کسی نہ کسی لیڈی ڈاکٹر یا ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی ہو۔ تم کسی بابے کو، پیر فقیر کو، کسی سیانے آدمی کو کیوں نہیں دکھاتی؟ ہو سکتا ہے وہ تمہیں کچھ ایسا تعویذ دے یا تمہیں کوئی پانی وغیرہ دم کر کے دے یا کوئی ایسی چیز دے کہ جس سے تمہیں ایسے خواب آنے بند ہو جائیں۔ یہ کسی جادو وغیرہ کا اثر بھی تو ہو سکتا ہے، یہ کوئی اور بھی علامت ہو سکتی ہے۔ تم لوگ جو ہے وہ صرف ڈاکٹر اور حکیم کو ہی سب کچھ مان لیتے ہو، تم اللہ کی کلام کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتی؟ میں نے اسے کہا کہ زیبا میرا مسئلہ مجھے پتہ ہے، یہ نہ تو کسی ڈاکٹر اور حکیم کا مسئلہ ہے اور نہ ہی یہ کسی پیر فقیر بابے کا مسئلہ ہے۔ مجھے اپنی پریشانی کی وجہ کا بھی پتہ ہے اور مجھے اس ساری پریشانی کی جڑ کا بھی پتہ ہے۔ اس نے کہا اگر تمہیں پتہ ہے تو پھر تم مجھے بتاؤ، اس سے تمہارا من ہلکا ہو جائے گا اور امید ہے کہ میں تمہیں کوئی اچھا مشورہ دے سکوں گی۔ میں ایک بال بچہ دار خاتون ہوں اور امید کرو کہ میں تمہیں کوئی اچھا مشورہ دوں گی۔ تم مجھے اپنی بڑی بہن سمجھ کر مجھ سے اپنی پریشانی کو شیئر کر سکتی ہو۔ اس کی باتوں میں ایسی کوئی بات تھی کہ مجھے لگا کہ مجھے اس پر اعتبار کرنا چاہیے، لہٰذا میں نے اس کو شروع سے جہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا تھا وہاں سے لے کر اب تک کی ساری کہانی سنا دی۔ اس ساری کہانی کو سن کر کے اس نے مجھے 2 باتیں بتائیں اور دونوں ہی باتیں بالکل ایسی تھیں کہ جو کہ اس کہانی کا نچوڑ تھا اور اس کہانی کا تجزیہ تھا۔ اس نے کہا دیکھو کبرا، ایک میری بات سنو، تمہارے بڑے بھائی کو اگرچہ وہ ستیلا ہی ہے، لوگوں نے برا بلا کہا، ان کے بارے میں ایسی باتیں کی کہ وہ ایک ایسا آدمی ہے کہ جس نے کسی لڑکی کے ساتھ بدفعلی کی، اس کے بعد وہ چلا گیا، جیل چلا گیا، اس کی سزا بھگتی واپس آیا۔ تم ایک چیز مجھے بتاؤ، جب سے وہ جیل سے ہو کر کے واپس آیا ہے، جیسا کہ تم نے مجھے خود اپنی باتوں میں بتایا کہ وہ اپنے کمرے تک محدود رہتا ہے، اپنی ذات تک محدود رہتا ہے، اپنے کام تک محدود رہتا ہے، تمہاری طرف وہ کبھی جی بھر کے نظر بھر کے دیکھتا بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب میں یہ نکالوں گی کہ وہ برا آدمی نہیں ہے اور اس نے تمہیں ہمیشہ اپنی بہن کی حیثیت سے ہی دیکھا ہے اور اس کی نیت میں نہ تو کوئی فتور ہے اور نہ ہی وہ تمہارے لیے کچھ اور ارادہ رکھتا ہے۔ کیونکہ میں ایک شادی شدہ عورت ہوں، مجھے مرد کی نیت اور ارادے کا پتہ چلتا ہے۔ وہ جب یہاں ہمارے گھر سے بھی یہ نیچے والے پورشن سے ہو کر کے اوپر والے پورشن میں جاتا ہے یا صبح کام کے لیے نکلتا ہے یا واپس آتا ہے، کئی بار میں یہاں نیچے صحن میں اپنے بچوں کے ساتھ یا اپنے شوہر کے ساتھ یا اکیلی بیٹھی ہوتی ہوں تو وہ اتنی ہی دلچسپی دکھاتا ہے کہ جیسے کہ میں اس کے لیے بالکل ایک نہ ہونے کے برابر ہوں۔ اگر اسے ایسا شوق ہوتا یا لڑکیوں یا عورتوں میں دلچسپی ہوتی یا اس کے معاملات ایسے ہوتے کہ جیسے اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے،
تو میرے ابھی اتنا کچھ بگڑا نہیں ہے، میرے 2 بچے ہی ہیں، میرے شادی کو 3-4 سال ہی ہوئے ہیں، اور اس میں وہ 2 بچوں کی ماں کو بھی جو ہے وہ نہار سکتا تھا، اس کو بھی چھیڑ سکتا تھا، یا پھر کوئی چھیڑے نہ، صحیح بات نہ کرے، کچھ ایسی گفتگو کرے کہ جس سے جو ہے مجھے اشارہ ملے کہ یہ کچھ ایسی دلچسپی رکھتا ہے۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ وہ صرف اپنے کام سے کام رکھنے والا آدمی ہے، کام پہ جاتا ہے، کام سے واپس آتا ہے، اور تمہارے ساتھ بھی اس کی گفتگو جتنی تم بتا رہی ہو اس میں یہی پتہ چلتا ہے کہ تم اس کی بہن ہو اور وہ تمہارا بھائی ہے۔ اس کے علاوہ نہ تو اس کے ذہن میں کوئی ایسی چیز ہے، اور نہ ہی تمہیں اس کے بارے میں ایسی کوئی چیز سوچنی چاہیے۔ جہاں تم صفیہ کی بات کرتی ہو کہ جس سے تم نے اس بارے میں پوچھا تھا اور اس نے تمہیں سلطانہ والا واقعہ سنایا تھا، تو اس میں یہ بات ہے، گلی محلے کے لوگوں سے تم نے جو باتیں سنی، تو میں تمہیں ایک بات بتانا چاہوں گی، اس بات کو اپنے پلے باندھ لو۔ میں نے اپنے یہ جو اختر ہے میرے شوہر، میں نے ان سے من کی پسند کی شادی کی تھی، جس کے لیے میرے گھر والے شادی کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھے۔ اس شادی کو لے کر کے ہمارے خاندان والوں نے، تعلق والوں نے، جاننے والوں نے وہ باتیں بنائی تھیں کہ جو نہ تو اختر میں دور دور تک کسی بات کا وجود تھا، اور نہ ہی میرے اندر وہ باتیں تھیں۔ لہٰذا ہم نے ایسی باتیں لوگوں کی زبان سے سنی تھیں کہ ہم دنگ رہ گئے تھے کہ یار دیکھو لوگ کس قدر سوچتے ہیں دوسروں کے بارے میں، اپنے ان کے گریبان چاہے کھلے ہوئے ہوں، اپنے گریبان کے اندر وہ نہیں دیکھیں گے، وہ دوسرے کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں اور دوسرے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ میں اور اختر بھی ان باتوں کو سن کر حیران ہوا کرتے تھے کہ دیکھو لوگوں کی سوچ کیا ہے۔ لیکن یہی بات تم نے بھی سنی ہے اور لوگوں کی باتوں کو اپنے من میں بسا لیا ہے۔ یہی تمہاری بیماری ہے، اور اس بیماری کا ایک حل ہے جو میری سمجھ میں آتا ہے۔ تم اپنے بڑے بھائی کو بٹھاؤ، اس سے بات کرو۔ جب تم اسے بات کرو گی اور اسے اپنا ڈر بتاؤ، اسے بتاؤ کہ تم اس سے کیوں ڈرتی ہو، تم کیوں ایسے خواب دیکھتی ہو، اور تمہیں کیا خوابوں میں دکھائی دیتا ہے، یا پھر تم نے اگر خواب اپنا اس کو نہیں بھی بتاتی تو کم از کم اسے یہ ضرور بتاؤ کہ تمہارے ڈر کی وجہ کیا ہے۔ امید ہے کہ وہ تمہیں اس بارے میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور بتائے گا، کیونکہ اگر پہلی بات تو یہ ہے، جیسے تمہارا بھائی ہے، ایک عورت ہونے کے ناطے میں نہیں مانتی کہ اس نے کسی لڑکی کے ساتھ غلط کیا ہوگا۔ تم اتنا کرو کہ یہ بات اپنے بھائی سے پوچھ لو، ہمت کرو اور ایک ہی دفعہ اپنی بھائی کو بٹھا کر کے اس سے یہ بات پوچھو۔ مجھے یقین نہیں آتا، کیونکہ میں ابھی چلو چند ہی دن ہوئے ہیں یہاں پر آئے ہوئے، لیکن جیسے میں نے تمہارے بھائی کو دیکھا ہے، جو اس کی میں نے روٹین دیکھی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ شخص ایسا ہوگا کہ اس نے کچھ ایسا کیا ہوگا۔ اور تمہاری بیماری کا علاج یہی ہے کہ تم اپنے بھائی کو ایک دفعہ بٹھاؤ اور اپنے بھائی سے اس بارے میں بات کرو۔ زیبا کی باتوں نے مجھے کافی تسلی دی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ روز روز مرنے سے بہتر ہے کہ ایک ہی دفعہ مر جائیں۔ میں اپنے بھائی سے اس بارے میں بات کرنے کے لیے آمادہ ہو چکی تھی۔ میں نے ذہنی طور پر اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے بھائی سے ضرور پوچھوں گی، میں سلطانہ کے بارے میں ضرور پوچھوں گی، میں یہ ضرور پوچھوں گی کہ اگر اس نے سلطانہ کے ساتھ کچھ کیا نہیں تھا تو وہ جیل کیوں گیا، اس کے جیل جانے کی وجہ کیا تھی، یا پھر واقعی اس نے سلطانہ کے ساتھ کچھ کیا تھا۔ جو بھی بات تھی، اب میں اپنے بھائی سے اس بات کو پوچھنے کا ارادہ کر چکی تھی۔ زیبا کی باتوں نے مجھے کافی ہمت بندائی تھی، اور پھر میں اوپر اپنے پورشن میں چلی آئی۔ اب مجھے انتظار تھا اپنے بھائی کے آنے کا، کیونکہ میں آج ہی یہ بات ختم کرنا چاہتی تھی۔ میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی، اس سے جاننا چاہتی تھی کہ کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے۔ میرے ڈر کی وجہ میرا بھائی تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میرا یہ ڈر یا تو پھر پکا ہو جائے، مجھے اس کی نیت کا پتہ چل جائے کہ وہ چاہتا کیا ہے۔ اگر وہ واقعی مجھے ایک لڑکی کی حیثیت میں چاہتا ہے اور ایک لڑکی کی طرح دیکھتا ہے، تو پھر میں اپنے لیے کچھ سوچوں اور کوئی ایسا قدم اٹھاؤں کہ جس میں مجھے جو ہے بعد میں کوئی شرمندگی نہ ہو۔
اور اگر وہ مجھے بہن ہی کی نظر سے دیکھتا ہے تو پھر تب بھی مجھے پتہ چل جائے گا۔ اس کے لیے مجھے اظہر کا انتظار تھا، اور اظہر نے ظاہری بات ہے کہ رات کے قریب کہیں آنا تھا۔ پہلے جب وہ منڈی جاتا تھا ٹائم سے آ جایا کرتا تھا، کیونکہ وہ خود آڑتی تھا، لیکن اب وہ سامان خریدتا تھا تو اس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ سامان بیچ کر ہی آئے۔ منڈی میں کبھی کبھی سامان جلدی بک جاتا تھا اور کبھی کبھی تو اسے شام پڑ جاتی تھی، شام تک وہ اپنا سامان بیچ کر کے واپس آیا کرتا تھا۔ لیکن بہرحال وہ اس کو بھی لے کر خوش تھا، پیسہ تو اس کے پاس آ رہا تھا اور اس کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی۔ یہاں پر بھی اس نے آ کر کے نہ مجھے کبھی کپڑے جوتی اور نہ ہی کسی دوسری چیز کے لیے ترسایا تھا۔ گھر کا راشن تھا تو وہ خود اکٹھا لے آتا تھا، کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ میرے کالج کی فیس ادا ہو جاتی تھی اور گھر کے سارے اخراجات بھی وہ خود پورے کرتا تھا۔ وہ ایک محنتی آدمی تھا، اس لیے کبھی بھی مجھے پیسے کی کمی نہیں رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ اگر میری ماں نے اس کے باپ سے شادی نہ کی ہوتی اور ہم لوگ ستیلے بہن بھائی نہ ہوتے تو یہ ایک اچھا ور ثابت ہو سکتا تھا میرے لیے، جو کہ گھر کا پورا دھیان رکھتا ہے، میرا دھیان رکھتا ہے، میرے کھانے پینے کا دھیان رکھتا ہے۔ لیکن بہرحال میں اس کے بارے میں ایسا سوچوں بھی تو گناہ ہو، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ہم دونوں بہن اور بھائی تھے اور ہمارا رشتہ جو ہے وہ بہن بھائی کی حیثیت سے جڑ چکا تھا۔ شام تک وہ واپس آ گیا اور اس نے 2 پیٹیاں جو ہیں وہ اپنے ساتھ لائی تھیں۔ یہ آم تھا جو کہ بچ گیا تھا اور اس نے باقی سارا سامان بیچ دیا تھا۔ یہ کوئی پہلی بات نہیں تھی، کئی بار اس کے پاس باقی کا سامان بک جاتا تھا اور 1-2 پیٹیاں اس کے پاس بچ جایا کرتی تھی تو وہ ان کو گھر لے آیا کرتا تھا۔ اس میں کبھی آم ہوتا تھا، کبھی امرود ہوتا تھا، کبھی سیب ہوتا تھا، اچھا پھل تھا جو کہ ہمارے گھر آ جاتا تھا، اور پھر کچھ ہم لوگ خود کھا لیتے تھے اور کچھ اڑوس پڑوس میں دے دیا کرتے تھے۔ اب تو زیبا جو تھی اس کو ہی ہم کچھ نہ کچھ دے دیا کرتے تھے، اور یہ سلسلہ بھی کافی دنوں سے چل رہا تھا۔ آم اس نے لائے تھے، میں نے آموں کو اچھی طریقے سے پانی سے دھو لیا تھا، اور پھر دھونے کے بعد میں نے کچھ اپنے لیے نکال لیے تھے اور باقی میں نے زیبا کو بھجوا دیے تھے۔ اڑوس پڑوس میں بھی 1-2 گھروں میں دے آئی تھی، کیونکہ کم از کم وہ 10-12 کلو کی پیٹی تھی اور اتنے آم میں نے کیا کرنے تھے۔ 2 سے 3 کلو آم میں نے رکھ لیے تھے، جن کو میں نے فریج میں رکھ دیا تھا تاکہ وہ ٹھنڈے ہو جائیں اور ان کو ہم لوگ کھا سکیں۔ لیکن ان تمام باتوں میں بھولی نہیں تھی کہ آج مجھے اظہر سے کیا بات کرنی ہے اور اظہر سے کیا پوچھنا ہے، لہٰذا ان تمام باتوں سے فارغ ہو کر کے رات کے کھانے کی میز پر ہم دونوں بہن بھائی اکٹھے ہو چکے تھے۔ میں کھا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ میں کہاں سے بات شروع کروں اور اظہر سے کس بارے میں گفتگو کروں، کیونکہ جو چیز مجھے پریشان کر رہی تھی، جو میری نیندوں کا، میرے خوابوں کا مسئلہ تھا، مجھے اس کا علاج پتہ تھا، اور وہ علاج یہی تھا کہ اگر اظہر مجھے اس بارے میں آگاہ کرے تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ لہٰذا اس روز میں نے ہمت کرتے ہوئے اظہر سے کہا کہ بھائی میں ایک بات پوچھوں، اگر تم برا مت مانو تو، اور مجھے اس بات کا صحیح جواب دو۔ اس نے کہا پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہو تم؟ ایسی کون سی بات ہے کہ جس کے لیے تم اتنی تمہید باندھ رہی ہو؟ تم سیدھے بات کر سکتی ہو۔ میں نے کہا نہیں بھائی، بات ہی ایسی ہے، اور اس بات کا تعلق میرے خوابوں سے ہے اور میرے ڈرنے سے ہے۔ اس نے کہا پھر تو ضرور پوچھو، اگر اس کا تعلق تمہارے خوابوں سے یا تمہارے ڈرنے سے ہے اور اس سے تمہیں کچھ افاقہ ہوتا ہے یا تمہیں خواب آنے بند ہوتے ہیں یا تمہارا ڈر ختم ہوتا ہے تو میں تمہیں یہ بات ضرور بتاؤں گا۔ میں نے کہا بھائی میں نے یہ پوچھنا ہے، کیا آپ نے واقعی کسی لڑکی کا ریپ کیا تھا اور اس کے بدلے میں آپ کو سزا ہوئی تھی اور آپ جیل چلے گئے تھے؟ اس نے ایک لمبی سانس لی، کھانا اس نے روک دیا تھا، ہاتھ جہاں پر تھا وہیں پر تھم گیا تھا۔ اس نے کہا کبرا تم نے جو سوال کیا ہے، اس سوال کا جواب میں دینا ویسے پسند تو نہیں کرتا، لیکن چونکہ تم نے بتایا ہے کہ اس کا تعلق تمہارے خوابوں سے ہے، اس کا تعلق تمہارے ڈرنے سے ہے، میں تمہارا بڑا بھائی ہونے کے ناطے اس بات کو سمجھ سکتا ہوں کہ مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ اب تم کیوں ڈرتی ہو، تم کون سے خواب دیکھتی ہو اور تمہارا ذہن کس طرف جا رہا ہے، کیونکہ تم ان باتوں کو لے کر کے بیمار ہو، ان باتوں کو تم نے اپنے ذہن پر سوار کر لیا ہے اور ان باتوں کی وجہ سے تم
تکلیف میں مبتلا ہو، تو صرف تمہاری تکلیف دور کرنے کے لیے، تمہاری باتوں کا علاج کرنے کے لیے، تمہارے علاج کے لیے تمہیں یہ باتیں ضرور بتاؤں گا، ضرور تم سے اس بارے میں بات کروں گا کہ تم نے جو سوال کیا ہے نا، اس سوال نے مجھے بتا دیا ہے تمہاری بیماری کا مقصد، تمہاری بیماری کی وجہ میں سمجھ گیا ہوں۔ تو پھر سنو، میں کبریٰ جو تمہیں آج بتانے جا رہا ہوں، اس بات کو اپنے پلے باندھ لو اور اچھے طریقے سے سن لو۔ میں اور چودھری کی بیٹی سلطانہ واقعہ ہی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لیکن ہماری محبت میں کوئی خود غرضی نہیں تھی، نہ ہی کوئی ایسا کام تھا کہ جس کو لے کر کے ہم لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے شرمندہ ہوں۔ وہ مجھے بے حد پسند کرتی تھی، میں اسے بے حد پسند کرتا تھا، اور اکثر ہم چودھری کے مکان کے پیچھے بنے چھوٹے سے باغ میں ملا کرتے تھے۔ وہی ہمارے ملنے کی جگہ تھی، ہم وہاں پر اکثر ملاقاتیں کیا کرتے تھے۔ اس میں یہ ہے کہ میں سلطانہ سے محبت کرتا تھا، اور یہ بات صفیہ کو، جو کہ رضیہ کی بیٹی ہے، بڑے اچھے طریقے سے پتہ تھی، لیکن رضیہ کی بیٹی صفیہ مجھ سے محبت کرتی تھی، اس بات کا مجھے پتہ نہیں تھا۔ پہلے تو اس نے مجھے دبے دبے الفاظ میں اس بات سے آگاہ کیا کہ میں سلطانہ سے نہ ملا کروں، یا سلطانہ اچھی لڑکی نہیں ہے، اس نے میرے علاوہ بھی کئی لوگوں سے دوستی لگا رکھی ہے، اس قسم کی باتیں اکثر مجھے صفیہ کرتی تھی، لیکن میں صفیہ کی باتوں کو کان پہ نہیں دھرتا تھا۔ صفیہ کو یہ پتہ تھا کہ میں سلطانہ سے محبت کرتا ہوں، اور ہم لوگ کہاں پر ملتے ہیں اور ہمارے ملنے کی جگہ کون سی ہے۔ صفیہ کیونکہ سلطانہ کی بھی سہیلی تھی، اور وہ سلطانہ کی طرف سے اکثر مجھے کوئی نہ کوئی پیغام اس کا دیتی تھی، اور میں وہی جو ہے وہ سلطانہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی خبر لے کر کے میرے پاس آیا کرتی تھی۔ لہٰذا اب ایسا تھا کہ صفیہ میرے اور سلطانہ کے درمیان رابطے کا ذریعہ تھی، لیکن اس کے باوجود سلطانہ کو پتہ نہیں تھا، لیکن میں اس بات کو جانتا تھا کہ وہ خود بھی کئی بار میرے پاس اظہار محبت کر چکی تھی، اور میں نے اس کو اس کا ایک ہی جواب دیا تھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں سلطانہ سے محبت کرتا ہوں، اور میں سلطانہ کے بغیر جینے کا تصور نہیں کر سکتا۔ اس بات کو لے کر کے وہ خاموش ہو جاتی تھی، کبھی کوئی آگے سے جواب نہیں دیتی تھی، لیکن شاید اس کے اندر کوئی غصہ تھا، یا کوئی اس بات کو لے کر کے کوئی غم تھا، جو کہ ظاہری بات ہے کہ اس نے محسوس کیا تھا کہ میں نے اس کی محبت کو ٹھکرا دیا ہے، اور میں نے اس کے بدلے میں سلطانہ کی محبت کو اپنا لیا ہے۔ اس روز آدھی رات کے وقت مجھے ایک پیغام صفیہ کی طرف سے آیا کہ میں سلطانہ سے فوری طور پر مل لوں، کیونکہ اس کا باپ اس کے بھائی کے گھر، یعنی کہ اس کے چچا کے گھر، اس کا رشتہ کرنا چاہ رہا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ یہ بات مجھے جب بتائی گئی تھی تو وہ تقریباً آدھی رات کے قریب کا وقت تھا، اور یہ پیغام بھی صفیہ نے پہنچایا تھا۔ میں اس روز اپنے گھر سے نکلا، اور پھر چودھری کی حویلی کی طرف سے گھوم کر کے باغ کی طرف گیا، اور پھر باغ کی دیوار پھلانگ کر کے باغ کے اندر داخل ہو گیا۔ سلطانہ بھی آئی، اور سلطانہ جب آئی تو سلطانہ نے اس روز بڑی عجیب بات مجھ سے کہی کہ اسے بھی صفیہ نے میرا پیغام دیا ہے کہ میں اس سے مل لوں، اور میرا ملنا اس سے بے حد ضروری ہے۔ ابھی ہم دونوں یہ بات کر ہی رہے تھے کہ شاید ہم دونوں کو جو ہے صفیہ نے مجھے آ کر بتایا ہے، اور صفیہ نے مجھے کہا ہے کہ تمہیں سلطانہ نے بلایا ہے۔ مگر سلطانہ یہ بات کر رہی تھی کہ صفیہ میرے پاس آئی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ تمہیں اتنی رات کو باغ میں اظہر نے بلایا ہے۔ لہٰذا دونوں ہی ہم لوگ باغ میں اکٹھے ہو چکے تھے، اور اس وقت تک ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ میرے لیے اور سلطانہ کے لیے، دونوں کے لیے بچھایا ہوا ایک ٹریپ تھا۔ ابھی ہم اسی چیز میں مبتلا تھے اور آپس میں گفتگو کر ہی رہے تھے، اس سے پہلے کہ ہم صورتحال کو صحیح طریقے سے سمجھ سکتے کہ وہاں پر چودھری پہنچ گیا، اور چودھری کے 4 لوگوں نے مجھے پکڑ لیا۔
انہوں نے مجھے مارا پیٹا اور مارنے پیٹنے کے بعد انہوں نے مجھے وہاں سے نکال دیا، کیونکہ میں اس محلے کا پرانا رہنے والا تھا۔ تو یہ بات میرے والد تک پہنچ گئی اور میرے والد نے چودھری سے ملاقات کی۔ میرے والد نے چودھری سے اس بات کو لے کر کے منت کی کہ میرے لیے کوئی مسئلہ کھڑا نہ کرے اور میرے بیٹے کو چھوڑ دے، لیکن چودھری نے کہا کہ اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ اسے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے اور وہ دونوں باغ میں جو ہے وہ پکڑے گئے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ چودھری نے دبے دبے لفظوں میں میرے والد کے کان میں یہ بات ڈال دی کہ چودھری کو یہ باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ، سلطانہ کے ساتھ تمہارے بیٹے نے بدسلوکی کی ہے، اب یہی ہے کہ تمہارے بیٹے کو جو ہے وہ تھانے مجھے دینا پڑے گا۔ میرا باپ منت سماجت کر کے واپس آ گیا، لیکن میرا باپ بھی ایک غیرت مند آدمی تھا۔ جب اسے اس بات کا پتہ چلا کہ میں نے چودھری کے بیٹی کے ساتھ سلطانہ کے ساتھ بدسلوکی کی ہے، تو اس نے چودھری کی منت سماجت نہیں کی بلکہ وہ خاموش ہو گیا۔ اس خاموشی کے بلبوتے پر مجھے پولیس پکڑ کر کے لے گئی اور انہوں نے مجھ پر اس بات کا الزام لگایا کہ میں نے سلطانہ کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اس بات کو جب سلطانہ سے پوچھا گیا تو اس نے اس بات کا صاف انکار کر دیا اور اس نے بھی یہ کہا کہ اس کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے، ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت ضرور کرتے ہیں، لیکن ہم نے ہمیشہ اپنی حدوں کا خیال رکھا ہے اور اپنی حدوں کو کراس کبھی نہیں کیا ہے۔ لیکن سلطانہ کی بات کو بھی اس لیے تسلیم نہیں کیا گیا کہ شاید وہ مجھے بچانے کی کوشش کر رہی ہے، اور نہ ہی چودھری نے اس کا کچھ میڈیکل وغیرہ ہونے دیا، کیونکہ یہ چودھریوں کے اوپر حرف تھا۔ چودھری نے فٹافٹ سے اپنے بھائی کے بیٹے کے لیے رشتے کے لیے ہاں کر دی اور سلطانہ کی شادی کی تیاریاں کر دی۔ ادھر مجھے جو ہے تھانے سے چلان کاٹ کر کے یہی کیس مجھ پر ڈال کر کے مجھے جیل بھیج دیا گیا، کیونکہ میڈیکل رپورٹ پیش نہیں کی گئی تھی۔ اس لیے جج نے مجھ سے جب اس بارے میں پوچھا، میں نے انکار کیا۔ پولیس سے میڈیکل رپورٹ طلب کی گئی کہ اگر لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس کی میڈیکل رپورٹ دیں، تو کہا کہ پولیس نے اس بات کا کہا کہ بھئی وہ اپنی عزت کے بلبوتے پر انہوں نے میڈیکل کروایا نہیں ہے، اور ان لوگوں نے کہا ہے کہ بس اس نے زیادتی کی ہے، بس اس چیز کو تسلیم کر لیا جائے۔ لڑکی کا میڈیکل ان لوگوں نے نہیں کروانے دیا کیونکہ ان کی لڑکی کی عزت کا سوال تھا۔ جج نے کہا کہ جب ایک لڑکی کے ساتھ ایسی بات پیش آ گئی، ایسا حادثہ پیش آ گیا، تو اب اس کی عزت کا کیا سوال رہ گیا؟ لہٰذا جج نے شک کی بنیاد پر مجھے صرف 1 سال کی سزا سنا دی، اور اس نے کہا کہ تمہیں صرف 1 سال کی سزا سنائی جاتی ہے، وہ بھی اس لیے تم اس جرم سے انکاری ہو، لیکن یہ تم پر بہرحال ایک کیس بنا ہے، کیونکہ تمہاری طرف سے بھی کوئی وکیل یا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو تمہارا دفاع کر سکے۔ اس لیے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید میڈیکل نہ کرانے کی وجہ یہ ہے کہ تم اس معاملے میں بے قصور قرار پائے جاؤ گے، اسی لیے میڈیکل نہیں کروایا گیا، اور تمہیں جو ہے وہ میں صرف 1 سال کی سزا دے رہا ہوں۔ یہ اتنی سزا ہے کہ تم آسانی کے ساتھ 1 سال بعد اپنے گھر جا سکو گے اور اپنی زندگی کو دوبارہ سے شروع کر سکو گے۔ لیکن جج کو شاید اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس 1 سال کے اندر کیا سے کیا بدل جائے گا۔ میں اس ریپ کیس کے الزام میں جیل چلا گیا اور پھر 1 سال کی سزا ہوئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ 1 سال کی سزا کوئی سزا نہیں ہے، سزا وہ نہیں تھی جو کہ جیل کے اندر تھی، سزا وہ تھی کہ جو جیل کے باہر چل رہی تھی۔ یہاں پر لوگوں نے میرے باپ کو اس بات کو لے کر کے سنانا شروع کر دیا کہ تمہارا بیٹا جو ہے وہ ایک شیطان صفت انسان ہے، غلط انسان ہے، اور پھر میرے باپ کو ان لوگوں کی باتیں سننی پڑتی تھیں۔ میرے باپ نے ایک اور شادی کر لی، تو اس بات کو لے کر کے بھی ان لوگوں نے کافی باتیں بنائی ہوں گی۔ پھر مجھے میرے دوستوں کے جن کے ساتھ میں وہاں پر اسی محلے میں گلی میں پل بڑھ کے بڑا ہوا تھا اور اٹھتا بیٹھتا تھا اور ان کے ساتھ میرا بڑا وقت گزرتا تھا، ان دوستوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ اس گلی محلے کے بہت سے گھروں میں یہ بات پہنچ چکی ہے کہ سلطانہ کے تمہارے ساتھ غلط تعلقات تھے، اور سلطانہ کو اسی لیے فوری طور پر اس کے چچا کے بیٹے سے بیاہ دیا گیا کہ تمہارے معاملات جو ہیں کھل کر کے سامنے نہ آ جائیں، تمہیں جیل بھیج دیا گیا اور اس بیچاری کو بیاہ دیا گیا۔
یہاں پر یہ باتیں پھیلانے میں سب سے زیادہ ہاتھ مجھے میرے دوستوں نے بتایا کہ رضیہ اور اس کی بیٹی صفیہ کا تھا۔ خاص طور پر صفیہ تو جس گھر میں جا کر کے بیٹھتی تھی وہ وہاں پر بیٹھ کر کے میری بات شروع کر دیتی تھی اور ان لوگوں کے ذہن میں میرے لیے ایک بات ڈالتی تھی کہ میں ایک بد کردار انسان ہوں اور مجھ سے دور رہیں۔ اسی کے چلتے جب میں جیل سے واپس آیا تو میں نے آ کر کے دیکھا کہ بابا کے کام کی کچھ ویسی صورتحال نہیں رہی تھی جو کہ ان کی زندگی میں ہوا کرتی تھی۔ جب میں نے اس صورتحال کو محسوس کیا تو میں نے اس عورت کو بیچنے کا فیصلہ کر لیا، اور میں اگر اس عورت کو بیچتا تو ظاہری بات ہے کہ مجھے اسی منڈی میں کسی کے پاس کام کرنا پڑتا، لیکن میں اس بات سے بھی گھبرا نہیں رہا تھا۔ مجھے رزق کمانا تھا، میں کسی بھی طریقے سے کما سکتا تھا۔ پھر جب میں وہاں اس محلے میں رہنے لگا اور تم میرے ساتھ وہاں پر رہنے لگی تو مجھے میرے دوستوں کے ذریعے سے ہی یہ باتیں پتہ چلیں کہ یہی رضیہ آنٹی اور یہی صفیہ اور بہت سے گلی محلے کے لوگ مل کر کے اب اس بات کو بڑھا رہے ہیں کہ یہ لڑکی جو کہ اب اس کی سوتیلی بہن ہے، اس کے ساتھ اکیلے اس مکان میں رہتی ہے اور اس شخص کے ساتھ رہ رہی ہے کہ جو شخص ماضی میں ایک غلط کارروائی میں مبتلا رہا ہے، غلط معاملے میں مبتلا رہا ہے، سزا کاٹ کے آیا ہے، جس کے ساتھ یہ ہوا ہے، جس کے ساتھ وہ ہوا ہے، سلطانہ کے ساتھ جس کے تعلقات تھے۔ اور یہی باتیں جو ہیں یہ آئے دن مجھے میرے دوستوں کے ذریعے سے پتہ چلتی رہتی تھیں۔ پھر میرے دوستوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ تم بھی ان باتوں سے انجان نہیں ہو، لوگ تمہارے ساتھ بھی ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا اس بات کے چلتے اب میں نے فیصلہ کر لیا کہ منڈی میں پہلے جیسا کام رہا نہیں، مجھے اپنی آڑت بیچ دینی چاہیے۔ پھر اس محلے میں یہ مکان، جس مکان میں تم رہتی ہو، جب تک تم اس مکان میں رہو گی، جب تک میں اس مکان میں رہوں گا، یہاں پر لوگ ہمیں جانتے بھی ہیں، لوگ ہمیں اچھے طریقے سے پہچانتے بھی ہیں، تمہارے اور میرے ماضی حال سے واقف بھی ہیں، وہ اپنی باتیں کرنے سے اور باتیں بنانے سے باز نہیں آئیں گے۔ لہٰذا اب میں نے اس چیز کا فیصلہ کر لیا کہ میں آڑت اور مکان بیچ کر کے کسی چھوٹے شہر میں جہاں پہ تھوڑا سکون ہو اور اس شہر سے ہٹ کر کے دور شہر ہو، وہاں پر ایک علیحدہ مکان لوں گا اور وہاں پر تمہیں لے کر کے چلا جاؤں گا۔ یہاں پر لوگ نہیں ہوں گے، باتیں نہیں ہوں گی، جگہ نہیں ہوگی، اور ہم لوگ اپنی زندگی کو آسانی سے گزار لیں گے۔ یہاں پہ لوگوں کو اگر پتہ بھی چلے گا کہ ہم لوگ سوتیلے بہن بھائی ہیں تو لوگ ہم میں سے سوتیلا نکال کر کے صرف بہن اور بھائی ہی دیکھیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ میرا ماضی کیا ہے، تم کیا کرتی ہو، میں کیا کرتا ہوں۔ جب میں نے لوگوں کی باتیں سنی اور مجھے اپنے دوستوں کے ذریعے سے اس بات کا علم ہوا کہ لوگ جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اور میرے بارے میں بھی وہ اس قسم کی افواہیں اٹھا رہے ہیں، تو میں نے فوری طور پر آڑت کو بیچ کر کے، مکان کو بیچ کر کے یہ مکان لے لیا۔ مجھے فکر تھی تمہاری پڑھائی کی، لہٰذا میں نے پروفیسر اختر سے بات کر کے تمہیں جو ہے ان کے کالج میں داخلہ بھی دلوا دیا اور تم اب وہاں پر باقاعدہ پڑھ بھی رہی ہو۔ اس لیے آج تم نے میرے ساتھ یہ بات کی ہے، میرے اندر بھی یہ بات کافی عرصے سے تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ شاید تم اس بات کو سمجھو گی کہ میں تمہارا بڑا بھائی ہوں۔ میں تو نہ اس مکان میں جب تمہارے پاس آیا تھا، نہ تو اس وقت، اور نہ یہاں پر اس گھر کو بدل دینے کے بعد، اس نئے شہر میں آ جانے کے بعد میری نظر میں کچھ فرق ہے۔ میں تو بالکل ویسے کا ویسا ہی ہوں جیسے میں کبھی ہوا کرتا تھا اور جیسے میں اب ہوں۔ رہ گیا سلطانہ کا سوال، تو میرے سلطانہ کے ساتھ ایسے کچھ مراسم نہیں تھے۔ یہ ساری بات جو ہے یہ رضیہ اور اس کی بیٹی صفیہ کی پھیلائی ہوئی ہے، اور رضیہ اور صفیہ کے گھر میں، کیونکہ یہ میں نے سنا تھا اپنے دوستوں کے ذریعے کہ تمہارا زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہے، اور تم کیونکہ ان کی اصلیت سے واقف نہیں تھی، خاص طور پر تم یہ نہیں جانتی تھی کہ صفیہ امیدوار تھی اس بات کی کہ میں اس سے محبت کروں، لیکن میں اسے چھوڑ کر کے سلطانہ سے محبت کرتا تھا، اور اسی بات کو لے کر کے وہ کچھ زیادہ ہی مجھ سے نفرت کرتی تھی، اور پورے محلے میں اگر بات کو کسی نے گمایا تھا یا لوگوں کے گھروں میں جا جا کر کے کسی نے اس بات کو بتایا تھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب تم اور میں دونوں ہی وہاں پر رہ رہے تھے اور لوگوں نے ہم دونوں کے متعلق باتیں شروع کی تھیں یا ہم دونوں کے بارے میں کچھ کہنا شروع کیا تھا، تو اس کے پیچھے بھی صفیہ کا ہاتھ ہو سکتا تھا، کیونکہ بہرحال صفیہ مجھ سے نفرت تو کرتی تھی اور اس نے اس بات
بات کو غنیمت جانا کہ اب ایک اور پینترا اسے مل گیا ہے، ایک اور راستہ اسے مل گیا ہے کہ وہ مجھے اور تمہیں بھی بدنام کر سکتی ہے، جیسے اس نے مجھے اور سلطانہ کو بدنام کیا تھا، مجھے جیل بھجوایا تھا اور سلطانہ بیچاری کی شادی اس کے چچا کے گھر ہو گئی تھی۔ آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم نے یہ جو بات کی ہے یا جو میں نے تمہیں بتایا ہے، میرے خیال میں تمہارے ان خوابوں کے پیچھے، تمہاری اس سوچ کے پیچھے، تمہارے اس بیماری کے پیچھے اگر کسی کا ہاتھ ہے تو وہ تمہاری اسی سہیلی صفیہ کا ہے اور اسی آنٹی رضیہ کا ہے۔ ان دونوں نے بس 4 دن تمہاری دیکھ بھال ضرور کی ہے، لیکن وہ اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ انہوں نے ہی تمہیں اور میرے دماغ میں اور گلی محلے والوں کے دماغ میں یہ بات ڈالی تھی۔ اگر میں تمہیں واقعی وہاں اسی گھر میں رکھتا اور اسی گلی محلے انہی لوگوں میں رہتے تو یقین کرو کہ وہ دن دور نہیں تھا کہ جب وہ تم پر بھی اور مجھ پر بھی اس بات کا الزام لگا دیتے کہ ہمارے درمیان بھی کچھ ایسا ہی تعلق ہے جیسا کہ انہوں نے مجھے اور سلطانہ کو لے کر کے الزام لگایا تھا۔ اس لیے یہ بات اپنے ذہن میں رکھو کہ میرے نہ تو سلطانہ کے ساتھ کچھ تعلق تھے، میں اس سے محبت ضرور کرتا تھا اور وہ محبت یک طرفہ نہیں تھی۔ جتنی میں محبت سلطانہ سے کرتا تھا اتنی ہی محبت سلطانہ بھی مجھ سے کرتی تھی، لیکن ہم لوگ نہیں مل سکے تو اس کے پیچھے بھی صفیہ کا ہاتھ ہے۔ صفیہ نے ہی ہم دونوں کو پکڑوایا تھا، صفیہ ہی نے اس بات کو اچھالا تھا کہ میرے اور اس کے غلط مراسم ہیں، اور یہ بات چودھری کے کان میں ڈالنے والی کوئی اور نہیں تھی بلکہ تمہاری سہیلی صفیہ ہی تھی۔ اسی کی بات پر اس نے اپنی بیٹی کا میڈیکل کرانا بھی مناسب نہیں سمجھا تھا اور راتوں رات ہی سمجھ لو کہ اپنی بیٹی کی شادی کر کے اس کے شوہر کے ساتھ اسے بھیج دیا تھا اور مجھے جیل بھجوا دیا تھا۔ یہ تو شکر ہے کہ میڈیکل نہیں ہوا تھا، اگر میڈیکل ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ اس بات کا کلیئر ہو جاتا اور مجھے جیل نہ جانا پڑتا اور میں ہو سکتا ہے کہ وہیں سے بے گناہ ثابت ہو جاتا۔ لیکن اس کا ایک شکر یہ ہوا کہ میڈیکل نہیں ہوا اور میڈیکل نہ ہونے کی وجہ سے جج نے مجھے شک کا فائدہ دیتے ہوئے صرف 1 سال کی سزا سنائی۔ اس دوران بابا چلے گئے، تمہاری ماں چلی گئی جس کے ساتھ بابا نے شادی کی تھی، تم لوگ نہیں رہے، وہ لوگ نہیں رہے، میں واپس آیا تو صرف تم تھی۔ میں جیل میں بھی تمہیں لے کر کے فکر مند تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میری ایک بہن ہے جو کہ گھر میں اکیلی ہے، مجھے یہاں سے جلدی جانا ہے، لیکن میں ان دیواروں میں قید کیسے نکل سکتا تھا، مجھے اس بات کا کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک ایک دن گن کے گزار رہا تھا اور پھر میں جب واپس آیا تو اب میں تمہیں ان لوگوں کے ہاتھوں نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس صفیہ کے حوالے، اس رضیہ کے حوالے نہیں کر سکتا تھا، ان لوگوں کے حوالے نہیں کر سکتا تھا۔ جب مجھے میرے دوستوں نے یہ بتایا کہ اب تمہیں اور مجھے لے کر کے باتیں ہو رہی ہیں اور ہم لوگوں پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں کہ شاید دن میں بہن بھائی ہیں اور رات میں ان کی چارپائی ایک ہوتی ہے، ایسی باتیں کی جا رہی ہیں، تو تب میں نے اپنی عادت بیچ دی، اپنا مکان بیچ دیا اور یہاں آ گیا۔ یہاں ایک دوسرا شہر ہے، لوگ ہمیں کم جانتے ہیں، یہاں پہ لوگوں کو نہ میرے ماضی کا پتہ ہے اور نہ تمہارے بارے میں جانتے ہیں۔ سب کو بس ایک بات کا پتہ ہے کہ ہم دونوں بہن بھائی ہیں اور اپنی زندگی کو ٹھیک طریقے سے جی رہے ہیں۔ میرے خیال میں اگر تم میری بات پہ یقین کر لو اور اس بات کو اچھے طریقے سے اپنے ذہن میں بٹھا لو تو آج کے بعد تمہیں کوئی ڈراؤنا خواب نہیں آئے گا، تم کوئی ایسا خواب نہیں دیکھو گے کہ جس میں تمہیں ایسا محسوس ہو کہ میں ایک ولن ہوں اور تم ایک مظلوم لڑکی ہو۔ میرے خیال میں تمہیں کوئی ایسا خواب اب دکھائی نہیں دے گا۔ تمہارے دماغ میں جو رضیہ اور صفیہ بیٹھی ہیں وہ جب نکل جائیں گی تو تم ایسے خواب نہیں دیکھو گی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، میں جان چکی تھی کہ میرا بھائی انسان نہیں، فرشتہ ہے۔ میں اپنے بھائی کو غلط سمجھتی رہی، اصل میں سگا ہوتا تو شاید میں اس قدر وہم میں مبتلا نہ ہوتی۔ رشتہ سوتیلا تھا اور عموماً ہمارے معاشرے میں سوتیلے رشتے کو غلط نظر سے اور غلط نگاہ سے ہی دیکھا جاتا ہے۔ سوتیلے ماں بیٹا ہوں، سوتیلی بیٹی یا سوتیلا باپ ہو، سوتیلے بہن بھائی ہوں تو لوگ ان کو لے کر کے ویسے ہی کسی وہم میں پڑ ہی جاتے ہیں، ویسے ہی کچھ
الگ سا سوچ ہی لیتے ہیں، ان کے درمیان کچھ بھی نہ ہو لیکن لوگ کوئی نہ کوئی کہانی پلے سے بنا لیتے ہیں۔ بھائی کی بات سن کر کے مجھے اب اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ میری ذہنی سوچ کے لیے میں خود بھی جوابدار نہیں تھی۔ واقعی میرے دماغ میں رضیہ اور صفیہ بیٹھی تھیں، محلے کے وہ لوگ بیٹھے تھے کہ جن تک وہ باتیں پہنچانے والی بھی کوئی اور نہیں تھی، رضیہ اور صفیہ ہی تھیں، جنہوں نے دوست بن کر کے مجھے ایسا چوکا لگایا تھا، ایسی میری ذہن میں آ کر کے بیٹھ گئی تھی کہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی احساس نہیں ہوا تھا کہ وہ میری دوست نہیں بلکہ مجھے میرے بھائی کے خلاف کرنے والی میری دشمن ہے۔ صفیہ کو پتہ تھا کہ سلطانہ والے معاملے میں میرا بھائی غلط نہیں تھا، لیکن اس نے جان بوجھ کر مجھے ایسی کہانی سنائی کہ جس سے میں ڈر جاؤں، جس کے اندر میرے اندر ایک خوف بیٹھ جائے اور میں اپنے بھائی کو اپنا ویلن اور خود کو ایک مظلوم سمجھنے لگوں۔ یہ بات صفیہ اگر مجھے سیدھی بتا دیتی تو آج میں یہاں تک نہ پہنچتی۔ میرے بھائی نے اچھا فیصلہ کیا تھا۔ ہم لوگ ایک بڑے مکان میں آ گئے تھے، ہمارے پاس اب بھی کھانے پینے کے لیے ہر چیز موجود تھی، اچھی مزدوری وہ کر رہا تھا، کسی چیز کی اسے کمی نہیں تھی۔ ایک حصہ ہم نے کرائے پہ لگا دیا تھا، 2 کمرے ہم دونوں بہن بھائیوں کے رہنے کے لیے کافی تھے، اوپر بھی اچھا خاصا تھا، 2 کمرے، کچن باتھ اور ایک سٹور بھی تھا، تو اس کے چلتے ہم ایک اچھے گھر میں رہ رہے تھے۔ اس گھر سے تو کم از کم بہت زیادہ اچھا تھا، یہاں بھی اچھی آمدنی ہو رہی تھی، کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا۔ میرا بھائی میرے لیے ہیرا تھا، اس نے واقعی میرا بہت خیال رکھا تھا، بالکل ایک سگے باپ کی طرح، ایک بڑے بھائی کی طرح۔ میرے اندر سے ہر چیز مٹتی چلی جا رہی تھی۔ اس کی باتوں کے بعد مجھے احساس ہو گیا تھا کہ وہ میرا بھائی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ہماری ان باتوں کے درمیان میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اور اس کے چہرے، اپنے بھائی کے چہرے کی معصومیت میں صاف دیکھ پا رہی تھی۔ میں جان چکی تھی کہ میرا بھائی غلط نہیں ہے۔ اتنے میں زیبا اچانک آ گئی۔ ہم لوگ فوری طور پر، میں اپنے آنسو صاف کرنے لگی اور میرا بھائی بھی سنبھل کر بیٹھ گیا۔ اس نے میرے بھائی کے پاس آ کر کے کہا، بھائی برا مت ماننا، میں نے تم دونوں کے درمیان جو بھی گفتگو ہوئی ہے سن لی ہے۔ میں نے ہی اسے کہا تھا کہ تم اپنے اندر کے ڈر کو نکالنے کے لیے اپنے بھائی سے بات کرو۔ تمہاری ساری بات سننے کے بعد میں واقعی اس نتیجے پر پہنچتی ہوں کہ انسان کو کانوں کا کچا نہیں ہونا چاہیے، صرف سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے اسے بتایا کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا۔ میں نے جب اپنے شوہر سے شادی کی تو پتہ نہیں لوگوں نے ہمارے درمیان کیا کیا باتیں بنائی تھیں۔ مجھے خوشی ہے کہ تم دونوں بہن بھائی جس غلط فہمی میں مبتلا تھے، تم دونوں کی غلط فہمی آپس میں دور ہو گئی۔ زیبا کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا تھا، وہ بیچاری بھی مصیبوں ماری یہاں پر ہمارے پاس آئی تھی۔ اس کے بعد ہم لوگ وہاں پر ہنسی خوشی رہنے لگے۔ کچھ عرصے میں زیبا نے اپنی چھوٹی بہن تہمینہ کے ساتھ میرے بھائی کے رشتے کی بات چلائی، جو کہ میں نے قبول کر لی۔ مجھے تہمینہ بہت پسند آئی تھی، وہ بھی زیبا کی طرح ایک بردبار اچھی لڑکی تھی، پڑھی لکھی تھی اور گھر بار کو سنبھالنے کا ہنر جانتی تھی، لہٰذا زیادہ تردد نہیں کرنی پڑی اور تھوڑے ہی عرصے میں ہم تہمینہ کو اپنی بھابھی بنا کر کے میں اپنے گھر لے آئی۔ میری تعلیم کیونکہ اب تقریباً مکمل ہونے والی تھی، میں BA کرنے والی تھی اور بھائی نے مجھے اس بات کا الٹیمیٹم دے دیا تھا کہ جیسے ہی تم BA کرو گی میں نے تمہارے لیے رشتہ دیکھ لیا ہے۔ میرا بھائی یہ چاہتا تھا کہ وہ مجھے کسی اچھے پڑھے لکھے گھر میں دے۔ پروفیسر اختر کے ساتھ میرے بھائی کے پرانے تعلقات تھے، وہی پروفیسر اختر جس کے کالج میں پڑھتی تھی۔ پروفیسر صاحب کا ایک بیٹا تھا وسیم، جو کہ کسی بیرون ملک میں ہوتا تھا اور بھائی چاہتا تھا کہ جیسے ہی وہ باہر کے ملک سے آئے بھائی میری شادی کر کے مجھے رخصت کر دے۔ وہ لڑکا مجھے اپنے ساتھ بیرون ملک لے کے جانا چاہتا تھا۔ میری زندگی ظاہری بات ہے بن جاتی، میں بھی ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی اور وہ بھی ایک پڑھا لکھا پروفیسر کا بیٹا تھا۔ ایک بھائی نے باپ ہونے کی حیثیت سے میرے لیے جو سوچا تھا وہ اسے میں نے قبول کر لیا تھا۔ اس نے جو کچھ بھی میرے لیے سوچا تھا اس نے ٹھیک ہی سوچا ہوگا، کیونکہ اب میرے اندر سے وہ بیماری ختم ہو چکی تھی۔ میں نے لوگوں کی باتوں پر کان دھرنے بند کر دیے تھے، اب میں صرف وہی سوچتی تھی جو کہ ٹھیک ہوتا تھا۔
اور میں اس بات کو ہی سوچتی تھی کہ میرے پاس نہ تو ماں ہے نہ ہی باپ ہے، میری ماں بھی میرا بھائی ہے اور میرا باپ بھی میرا بھائی ہے۔ تہمینہ جو کہ میری بھابھی بن کے آئی تھی، وہ بھی زیبا کی طرح ایک اچھی لڑکی تھی۔ اب ہم سب لوگ ایک ہی گھر میں رہ رہے تھے، ہنسی خوشی رہ رہے تھے، اور میری زندگی، میرا مستقبل بھی مجھے اب روشن نظر آ رہا تھا۔ دوستو، امید کرتا ہوں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ معاشرے میں بہت سی ایسی کہانیاں ابھرتی ہیں، انسان چھوٹی چھوٹی غلط فہمیوں میں مبتلا ہو کر کے اپنی اچھی خاصی ہستی کھیلتی زندگی کو برباد کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ لڑکی بھی جس کی کہانی میں نے آپ کو سنائی ہے، یہ بھی ایک غلط فہمی میں مبتلا ہو گئی، اور غلط فہمی میں کیسے مبتلا ہو گئی کہ جو لوگوں نے کہا اس نے یقین کر لیا کہ ایسا ہوا ہوگا۔ یہ لڑکی حقیقت سے نہ آشنا تھی، اگر یہ اپنے بھائی سے کھل کے بات کرتی یا اسے حقیقت کا پتہ ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ یہ لڑکی اس حد تک نہ سوچتی۔ اس نے اپنے جس بھائی کو ولن بنایا ہوا تھا، اصل میں وہی اس کی ماں بھی تھا اور وہی اس کا باپ بھی تھا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہر بار میں اپنی کہانی کے اینڈ میں کہتا ہوں، کتاب کہانی آفیشیل کے نام سے اور نایاب سٹوری کارنر کے نام سے 2 چینل اور ہیں، ان کو سبسکرائب کیجئے، لائک، کمنٹ اور شیئر کیجئے۔ میں ان دونوں چینل کے لنک اس کہانی کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے، اور دونوں لنک کو کلک کر کے آپ وہاں پہ جا کے اس کو سبسکرائب کر دیں۔ یار، یہ آپ لوگوں کی بڑی مہربانی ہے کہ یہ کریں گے، کیونکہ جتنا چینل آپ سبسکرائب کریں گے اتنا لوگ زیادہ سے زیادہ وزٹ کریں گے، میرے لیے بھی اچھا ہوگا، میں آپ لوگوں کے لیے نئے سے نئے موضوعات کو اٹھاتا رہوں گا۔ تو جگ بیتی کہانی تھی جو کہ آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور میرے خیال میں کہانی سننے والی یہ بات مانیں گے کہ ایسے واقعات دنیا میں ہوتے ہیں۔